اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیرو اپنے چہرے قبل المشرق والمغربی، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور لیکن نیکی والا تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اور دے مال باوجود اس کی محبت کے قرابت داروں کو اور یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل والسائلین، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور رقاب کہتے ہیں کہ کسی غلام کو آزاد کرانا، اس کا لغوی معنی ہے وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں میں، واقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ جو پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر برابر کا بدلہ لینا مقتولوں میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد بدلے آزاد کے اور غلام بدلے غلام کے اور عورت بدلے عورت کے، فمن عفی لہ، پھر جو شخص کہ معاف کر دیا گیا لہو اس سے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پیروی کرنی ہے دستور کے موافق اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھائی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر جس شخص نے زیادتی کی بعد اس کے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں
زندگی ہے۔ اے عقل مندو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچو، یعنی قتل و غارت سے بچو۔ اس کا دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں حیات، زندگی ہے، بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچو، یعنی قتل و غارت سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا ہے تم پر جب آنے لگے تمہارے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہو مال، وصیت کرنا والدین کے واسطے اور قرابت داروں کے واسطے، بالمعروف، دستور کے موافق، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، پھر جو شخص اس وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ وہ اسے سن چکا، فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو صرف اس کا گناہ انہی لوگوں کے اوپر ہے جو بدلیں گے اس کو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر جو شخص خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی کا، او اسمن، یا گناہ کا، پھر وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں آج کی درس کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی جانب کر لو۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ روح سخن ان اہل کتاب کی طرف ہے جنہوں نے قبلے کے مسئلے پر بحث و مباحثہ اس انداز سے شروع کر رکھا تھا جیسے دین میں اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس طرح انہوں نے بحث مباحثہ شروع کیا کہ اس سے زیادہ اہم کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے کی جتنی وضاحت ضروری تھی وہ ہو چکی ہے، اب آپ کو دین کے دوسرے اہم مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اہل کتاب سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ قبلے کے مسئلے پر بحث سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنا ایمان درست کر لو اور وہ صفات پیدا کرو جو ایمان کو مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں آگے قرآن کریم نے نیکی کے مختلف شعبے بیان فرمائے ہیں اور اسلامی قانون کے مختلف احکام کی وضاحت کی ہے، جو ایک ایک کر کے انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 178، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کر وارث کا حق ہے۔
ہاں پہلی آیت میں یعنی اسی آیت الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں قصاص کا مطلب ہے کہ برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کرنا، جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے، ان کے لحاظ سے اگرچہ نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس قبیلے کے کسی دوسرے آدمی ہی کو قتل کر دیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد ہو، یعنی جس قتل کرنے والی عورت ہو اور قتل ہونے والا مرد ہو، تو کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کے بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول سے اوپر کے درجے کا ہو، مثلاً اب قاتل مرد ہے، قتل کرنے والا مرد ہے اور مقتول عورت یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ عورت ہے، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو۔ قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کی اس ظالمانہ رسم کو ختم فرما دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے اور قصاص ہر صورت میں قتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، یعنی خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے اس کا جو پس منظر ہے، بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا، لیکن قتل عمد کی صورت میں دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اسے ادائیگی کرے، یعنی اس کو ادا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا ہو تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ
180 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے، چنانچہ سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ بعد میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 میں تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالی نے مقرر فرما دیے۔ اس کے بعد جس وصیت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی، البتہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ نیز جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ یعنی جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کمی بیشی کریں، اس کے بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دے تو یہ جائز ہے۔ آج کا درس یہاں ختم کرتے ہیں۔ آج ہمارے الحمدللہ 22 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم روزے کی تفصیلات پر گفتگو کریں گے کہ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو اس میں کیا کیا آسانیاں پہلے تھیں اور اب کیا کیا آسانیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا آسانیاں رکھی ہیں۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔